یہ صدارت سے آپ کو اتنی لگاؤ کیوں ہے کہ آپ صدارت کی کرسی چھوڑ ہی نہیں رہے؟ بہت شکریہ جی. ایک بچ جاتے ہیں جی. تو گھر پہ بھابھی کو کوئی شکایت نہیں ہوتی؟ فیملی کو تو ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے, لیکن آپ وہ عوام چاہتی ہے کہ سردار صاحب کو آنا چاہیے, تو انشاءاللہ ہم سردار صاحب کے اگینسٹ نہیں آئیں گے, لیکن پبلک کی ڈیمانڈ ہے 40-42. آپ الیکشن میں حصہ لیں گے اس دفعہ؟ انشاءاللہ جی, اگر پبلک چاہے گی تو ضرور حصہ لیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں اس وقت ایک نوجوان شخصیت کے پاس موجود ہوں. پاکستان تحریک انقلاب پولیٹیکل موومنٹ کے صدر ہیں اور گجر سنگت پاکستان ہلکوٹ آواز کے بھی سابق صدر رہ چکے ہیں, جناب چودھری ریاض گجر صاحب. السلام علیکم چودھری ریاض گجر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. پاکستان تحریک انقلاب پولیٹیکل موومنٹ کے صدر, پبلک ویلفیئر ایسوسیشن کے صدر, گجر سنگت پاکستان کے صدر, یہ صدارت سے آپ کو اتنی لگاؤ کیوں ہے کہ آپ صدارت کی کرسی چھوڑ ہی نہیں رہے؟ بہت شکریہ جی. ایسا نہیں ہے کہ مجھے صدارت ہر دفعہ میں نے مانگی یا مجھے ملی, یہ گاڈ گفٹڈ ہے اور یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے. ان میں سے کوئی بھی ادارہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ مجھے پریزیڈنٹ بنائیں, بلکہ ان لوگوں کی خواہش تھی, خود چل کے میرے پاس آتے تھے, یار کہ آپ اس ادارے کے صدر بنیں, ہمیں آپ کی ضرورت ہے, پبلک کو آپ کی ضرورت ہے. اور یہ ٹیلنٹ ظاہر ہے, آپ پبلک کے, میں کوئی بھی کام کرتا ہوں, آپ پتہ ہے پبلک کے ساتھ میرا کوشش ہوتی ہے کہ یار دل سے کام کروں, نوجوانوں کے ساتھ ہر پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں. شاید اس وجہ سے لوگ مجھے زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ہر جگہ بھی مجھے پریزیڈنٹ کا عہدہ دیا ہے. ایک نئی سیاسی جماعت بنا لی پاکستان تحریک انقلاب پولیٹیکل موومنٹ کے حوالے سے. سوشل کام تو آپ بہت زیادہ کرتے تھے, فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, کھیل کے میدان ہو, سیاست ہو, ہر چیز میں, لیکن سیاست کے عملی میدان میں آپ نے قدم رکھا اور ایک دم آپ نے ایک نئی پارٹی بنانے کا اعلان کیا اور پاکستان تحریک انقلاب پولیٹیکل موومنٹ کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت بنا دی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ نئی سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اس وقت ملک میں اتنی زیادہ سیاسی جماعتیں لیکن وہ آگے نہیں آ سکتی. تو آپ کو اس تحریک کا, اس سیاسی جماعت کا کیا مستقبل نظر آتا ہے؟ اس کو آگے آپ کیسے لے کے آئیں گے؟ بہت شکریہ. جیسے آپ سب میڈیا کے دوستوں کو پتہ ہے, ہم سے پھر بھی آپ نے ایک سوال کیا تو میں اس کا جواب ضرور دینا چاہوں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں ایک بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھتا ہوں اور بخوبی ہر چیز کو سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو کیا چاہیے, پبلک کو کیا چاہیے یا کیا مشکلات ہیں, کیونکہ میں خود بھی ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق ہے میرا. تو اس ساری چیزوں کو میں نظر میں رکھ کے پہلے تو میں چاہتا تھا کہ میں اپنی یو سی کے لیے کام کروں, اپنے نوجوانوں کے لیے کروں. اسی وجہ سے میں نے ڈفرینٹ کھیلوں کے میدان میں, تعلیم میں, ویلفیئر میں, ہر جگہ میں نوجوانوں کے لیے کام کیے. جاب کے لیے بھی میں نے ان کے لیے آواز اٹھائی, ہاسپٹل میں بھی گیا, تھانہ کلچر کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی. تو ساری چیزیں جب میرے جتنا میں زیادہ کام میں فوکس کرتا گیا اتنے مجھے زیادہ آئیڈیاز آتے رہے اور خیال آتا رہا کہ یار کہ ہمیں کسی بڑی جماعت میں جانا چاہیے, اپنے نوجوانوں کے لیے کسی پلیٹ فارم پہ ہوں گا تو میں کچھ کر پاؤں گا. تو میرے پاس وہ پلیٹ فارم تھا نہیں تھا. جتنی بھی جماعتیں اس ٹائم 11-12 جماعتیں مل کے صرف اپنی چوری چھپانے کے لیے لگی ہوئی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پہ بات کرتے ہیں. کوئی ایک بندہ بھی اس ٹائم میں پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے جو وہ پبلک کے لیے بات کرتا ہو, جو نوجوانوں کے لیے بات کرتا ہو, جو یوتھ پہ بات کرتا ہو, جو تعلیم پہ بات کرتا ہو, بے روزگاری پہ بات کرتا ہو, یا کسی بھی حوالے سے پولیٹیکل موومنٹ کوئی ایسی چیز ہو جو پبلک کے لیے ہو. کچھ بھی نہیں. اس جماعت کا بیسک منشور کیا ہے؟ آپ کا کوئی 1 پوائنٹ ایجنڈا جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سب سے زیادہ اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, وہ آپ 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا بتائیں گے؟ لوگوں میں آپ کس طرح جائیں گے؟ دیکھیں جی, سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم جتنی بھی پارٹیاں سب کی سب کرپٹ ہیں, پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ نہ ہمیں نیا پاکستان چاہیے نہ پرانا پاکستان چاہیے, ہمیں وہ پاکستان چاہیے جو ہم سب کا پاکستان ہو. اور اس میں ہم نوجوانوں کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ آپ لوگ آگے آئیں اور اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے لیے کچھ کر پائیں. اس کی میں سب سے بڑی چیزیں یہ بتاؤں. دیکھیں اس ٹائم بے روزگاری کو دیکھیں تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. عام بندے کی پہنچ سے کھانا بھی دور ہو گیا ہے, وہ کھانا بھی ٹائم پہ نہیں کھا سکتا. پھر ہم چاہ رہے تھے کہ یار کہ ہمارے نوجوان تعلیمی سسٹم بہتر ہو, نوجوان پڑھیں لکھیں اور ملک کے لیے کچھ پڑھیں. وہ تعلیمی نظام بھی ختم ہو گیا ہے. اب صرف روٹی تک پبلک آگے ٹک چکی ہے. یہ ساری بے روزگاریوں ختم کریں گے, تعلیمی نظام بہتر کریں گے. ابھی بجلی کی میں بات کروں تو ایک 15-16 ہزار تنخواہ لینے والے بندے کے گھر پہ بجلی کا بل آیا 9 سے 10 ہزار روپے, تو کیسے افورڈ کر پائے؟ سیاسی رہنماؤں سے ملتے رہیں, عمران خان سے بھی آپ ملیں, اب آپ نے علیحدہ پارٹی بنا لی ہے. فیوچر میں اگر آپ کو عمران خان سے الگ کرنا پڑے تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ لوگ کریں گے؟
جی اس کے حوالے سے میں فی الحال کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ سیاسی آپ کو پتہ ہے کوئی بھی بات آخری نہیں ہوتی، لیکن میں 2018 میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا. 2018 کا الیکشن عمران خان صاحب کے ساتھ لڑا ہے. 2018 میں ہم نے NA52 NA53 NA54 کی سیٹیں بھی ون کروا کے دی ہیں. تو ایسا نہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کے لیے کچھ کیا نہیں، لیکن جو چیز ہمیں چاہیے تھی وہاں سے ملی نہیں، اس لیے ہمیں ایک نئی جماعت کے ساتھ آنا پڑا میدان میں. سیاست کی بات ہو رہی ہے تو ابھی جنرل الیکشن کی بات ہو رہی ہے ہر طرف. آپ جنرل الیکشن کے حق میں انتخابات فوری طور پہ ہونے چاہیے یا ایک آدھ سال اس حکومت کو ملنا چاہیے؟ نہیں جی، اب میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری ڈیمانڈ ہے فوری الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ ملک جو ہے نا کرائسس کی طرف جا رہا ہے. اگر مزید ہم لوگ سال آگے لے کے جائیں گے تو ملک کا بہت برا حال ہونا ہے. آپ الیکشن میں حصہ لیں گے اس دفعہ؟ انشاءاللہ جی، اگر پبلک چاہے گی تو ضرور حصہ لیں گے. یہ پبلک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر پبلک کی ڈیمانڈ ہوئی تو انشاءاللہ ضرور حصہ لیں گے. کس حلقے سے؟ NA13 سے بھی آ سکتے ہیں، NA48 سے بھی، NA53 سے بھی، NA52 سے بھی، جہاں سے زیادہ پبلک کی ڈیمانڈ آئے گی انشاءاللہ. آپ کا آبائی جو حلقہ ہے وہ مانسہرہ میں آتے ہیں، اور مانسہرہ میں سردار یوسف صاحب ایک بہت تکڑے کینڈیڈیٹ ہیں، اور سردار یوسف صاحب سے آپ کے بھی بڑے اچھے مراسم رہے ہیں ماضی قریب میں. تو آپ کو اگر ان کے مد مقابل الیکشن لڑنا پڑے، آپ ارادہ رکھتے ہیں اس طرح؟ دیکھیں، سردار صاحب کو لانے والے ہماری برادری تھی. ہم لوگ کی سردار صاحب کو پہلی دفعہ الیکشن میں لائیں. ہم لوگوں کی بے شمار قربانی ہیں سردار صاحب کے لیے، اس گجر قوم کے لیے. ہم نے 7-8 اپنے بندے، اپنے جو جنازے ہم نے اٹھائے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. ہم نے سب کچھ اپنے عوام کے لیے قربان کیا، اور اب بھی کریں گے انشاءاللہ. اگر وہ عوام چاہتی ہے کہ سردار صاحب کو آنا چاہیے تو انشاءاللہ ہم سردار صاحب کے اگینسٹ نہیں آئیں گے، لیکن پبلک کی ڈیمانڈ ہے. 40-42 سال میں سردار صاحب نے کچھ نہیں کیا اس قوم کے لیے. لوگ مایوس ہیں، نہ جاب کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے، نہ اور کوئی ترقیاتی کاموں میں کوئی بہتری لائی ہے. آج بھی آپ جائیں بٹل میں ہاسپٹل میں، گاڑی آپ کو نہیں ملے گی. 1122 کی گاڑی آپ کو نہیں ملے گی. نادرا آفس میں نے بے شمار احتجاج کیے، بے شمار پروگرام کیے، اس کی وجہ سے نادرا آفس ابھی آیا ہے بٹل میں. اس سے پہلے نادرا آفس بھی نہیں تھا. تو اب پبلک بہتر سمجھتی ہے کہ وہ ان کو پسند کرتی ہے، مجھے کرتی ہے، کسی اور کو کرتی ہے. جو لوکل سطح پہ ضلع مانسہرہ کے یو سی ہلکوٹ سے تعلق رکھنے والے نوجوان یہاں پہ بہت زیادہ ٹورنامنٹ کرواتے تھے، اور ہر ٹورنامنٹ میں آپ کی شرکت ضروری ہوتی تھی، اور آپ شرکت کرتے تھے، آپ کی باقاعدہ سرپرستی حاصل ہوتی تھی. آج کل ہم نے دیکھا کہ کافی ٹائم سے کوئی اس طرح کے ٹورنامنٹ نہیں ہو رہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی. آپ کی مصروفیت ہو گئی ہے یا نوجوانوں سے اتنا دور، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا اس میں دوری کیسے آ گئی؟ بہت شکریہ جی. میں آج بھی نوجوانوں کے ساتھ ہوں، اور جب بھی مجھے آواز دیں گے انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ہوں، چاہے وہ دن ہو، رات ہو، آندھی ہو، طوفان ہو. میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جہاں بھی نوجوان مجھے کسی بھی حوالے سے یاد کریں گے میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں. جہاں تک ایکٹیویٹی کی بات ہے، اب نئے کچھ لوگ آگے آئے ہیں، وہ چاہ رہے تھے یار کہ ہم آپ سے بہتر کام کرتے ہیں، ہم آپ سے زیادہ اچھا مینیج کر سکتے ہیں. تو میرا ایک مقصد تھا کہ نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم دوں، ان کو ایک شعور دوں، ان کو آگے لے کر آؤں، اور اس میں الحمدللہ میں کامیاب ہوں. میں نے جتنے بھی ایونٹ میں حصے لیے ہیں، جتنے بھی پروگراموں میں گیا ہوں، وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور میرے جانے کے بعد بھی دیکھ لیں. میں نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ ایسے کسی بندے کے پیچھے مت جائیں جس سے آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں، آپ کو قوم کو نہیں، آپ کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں، آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہے. تو جس طریقے سے پہلے ہم لوگ سارے سسٹم کو لے کے چل رہے تھے، اگر آپ سب میرا ساتھ دیں تو میں انشاءاللہ اپنے علاقے کے نوجوانوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے میرے آئیڈیاز ہیں، بہت سارے میرا ویژن ہے، بہت سارے ہماری پارٹی کی جو ویژن ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کے لیے تعلیم پہ بھی کام کریں گے، جاب پہ بھی کام کریں گے، اور ہر طرح سے ان کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ کس ٹائم صبح اٹھتے ہیں؟ اتنی زیادہ مصروفیت ہوتی ہے آپ کی، ظاہر ہے سیاست میں بھی آپ دیکھتے ہیں، باقی آپ فلاحی کام بھی کرتے ہیں، اپنے بزنس بھی ہیں. آپ کے کاروبار کیا ہے؟ میں جی صبح 8 بجے اٹھ جاتا ہوں، اور میرا زیادہ ریل اسٹیٹ سے کام کرتا ہوں. اس کے علاوہ میری ہوٹل وغیرہ کے بزنس بھی ہے، سائڈ بزنس اور بھی ہیں چھوٹے موٹے. تو ساری چیزیں مینیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتی ہیں، اس لیے کوشش ہی ہوتی ہے کہ صبح 8 بجے اٹھ جاؤں. اور سونے کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو 4 سے 5 گھنٹے ہی سوتا ہوں. 12-1 بج جاتے ہیں جی. تو گھر پہ بھابھی کو کوئی شکایت نہیں ہوتی؟ فیملی کو تو ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، لیکن آپ پتہ ہے کہ میری ہمیشہ کام میں فوکس رہتا ہے، اور لوگوں کے لیے میرا زیادہ ٹائم ہوتا ہے. کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی بندے کا رات کو 12 بجے بھی کوئی کام آتا ہے تو میں کوشش ہوتی ہے کہ اس کا کام کروں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو ایس ایچ اوز وغیرہ آتے ہیں وہ آپ کے ہاں دعوت وغیرہ ان کی ہوتی رہتی ہے، یہ کیا اس چکر ہے؟
اصل ایشو اس کا یہ ہے کہ میرا کیونکہ میرے ساتھ پبلک بہت زیادہ اٹیچمنٹ میں ہے، کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے کال کرتے ہیں. کبھی سردار یوسف صاحب کو، کسی ایم پی کو، کسی ایم این اے کو کبھی نہیں اپروچ کرتے، مجھے اپروچ کرتے ہیں. اور میں بغیر لالچ کے اپنی جیب سے بھی اگر مجھے کچھ لگانا پڑتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا کام ہو جائے. تو کیونکہ میرا پبلک کی وجہ سے آنا جانا بہت زیادہ رہتا ہے، تو اسی وجہ سے میری پولیس میں بھی زیادہ یاری دوستی ہے. تو کیا آپ کے کہنے پہ لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں؟ آپ پولیس کو کیا ریٹنگ دیں گے؟ کام حل کرنے میں 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ دیکھیے جی الحمدللہ ویسے تو بہت مشکل ہے، لیکن میں نے جب بھی کوئی کام بولا ہے، دیکھیں پولیس ایک ایسا ادارہ ہے کہ وہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتی ہے. وہ پوری جتنی بھی عوام ہے ہر بندے کے لیے برابر کے آفیسر ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں وہ کام نہیں کرتے، لیکن کچھ ہماری پبلک ایک پولیس کا ایک ڈر لوگوں کے دل میں ہے، وہ انڈائریکٹلی جا کے بات نہیں کر پاتے. کرتے ہیں وہ میرٹ بھی کام انشاءاللہ، لیکن تھوڑا سا لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ کس طریقے سے بات کریں، یا بات کرتے ہوئے کچکچاتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا اپنا رول پلے کرتا ہوں بس. انقلاب کا نعرہ تو عمران خان کا تھا، آپ لوگ کیسے انقلاب لے کے آئیں گے؟ جی بالکل، خان صاحب کا نعرہ تھا، ابھی لگا رہے ہیں، لیکن اب وہ انقلاب لا نہیں سکے نا. ان کو دیکھیں ایک عہدہ بھی ملا تھا چیئرمین شپ کا، اور وزیر اعظم بن گئے، گورنمنٹ بھی بنا دی. ابھی بھی خیبر میں، پنجاب میں، کشمیر میں ان کی گورنمنٹ ہے. صرف جو نا 11 پارٹی میں اسلام آباد میں گورنمنٹ ہے، تو انقلاب لا نہیں سکے. اور پاکستان میں موروثی سیاست بہت زیادہ ہے، اور ہمیشہ یہ سیاسی پارٹیوں کو، سیاسی ورکرز کو، ان کو ایک گلہ رہتا ہے کہ آخر میں کارکن، جو سیاسی کارکن ہوتا ہے وہ جدوجہد کرتا رہتا ہے، اور جب ٹکٹوں کی باری آتی ہے تو ہمیشہ ایلیٹ کلاس ٹکٹ لے لیتی ہے. تو آپ لوگ کیا ٹکٹ کس طرح تقسیم کریں گے؟ ایلیٹ کلاس کو دینا ہے؟ موروثی سیاست کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ ہم ٹکٹ میرٹ پہ دیں گے، اور جو ٹکٹ کا حقدار ہوگا اور جو ہمارا جنرل ورکر ہوگا انشاءاللہ اس کو ملے گا. یہ نہیں ہوگا کہ اب جیسے باقیوں کی وزیروں کے بھی آگے بیٹے بیٹیاں، ان کے آگے بیٹے، ان کے آگے بیٹے. اب نون لیگ کی بات کریں تو یہ میرے خیال میں 4تھی 5ویں پیڑھی آ گئی ہے. اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب، اسی طریقے سے پیپل پارٹی. تو الحمدللہ جو ہماری جماعت ہے اس میں یہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ میرٹ پہ ہر بندے کو ٹکٹ ملے گا. جو چیئرمین صاحب ہیں نعیم شاہین صاحب، ان کے ساتھ لوگ بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ جو بات کرتے ہیں وہ صرف انسانیت کی بات کرتے ہیں، اور پبلک کی بات کرتے ہیں، یوتھ کی بات کرتے ہیں. اور ہمیشہ سے جب سے ہم نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ہماری پارٹی میں لوگ شامل ہو رہے ہیں. اور یہاں بھی تو 50 کروڑ روپیہ دے کے ایک بندے کو ووٹ خریدا جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ چیزیں انشاءاللہ ہم ختم کریں گے، اور عام لوگوں کو موقع دیں گے کہ وہ آگے آئیں اور اس ملک کے لیے کچھ کریں. ایک چیز، آپ مرکزی صدر ہیں پاکستان تحریک انقلاب پولیٹیکل موومنٹ کے. اس وقت ملک میں فوج کے خلاف ایک نفرت انگیز مہم چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہماری فوج پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ رہے، اور میں اس بات کی سختی الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ جو فوج اپنی یہ سارے لوگ اپنی چوری بچانے کے لیے اپنے ایک دوسرے پہ بیان بازی بھی لگے ہوئے تھے، اور روزانہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اپنی چوری کی بات کر رہے تھے. وہ فوج ہے، وہ لوگ وہ شہید ہوئے ہیں ہمارے جوان، جو اس ٹائم پبلک کی ہیلپ کر رہے تھے. جو سیلاب میں لوگ پھنسے تھے ان کی ہیلپ کرتے ہوئے ان کے ساتھ یہ ایشو ہوا ہے. تو میں تو اپنی پاک فوج کے ساتھ ہوں، اور اپنی شہیدوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، ان کے لواحقین کے ساتھ ہوں، ان کے غم میں برابر کے شریک ہوں. میں اور میری پوری جماعت سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے. یہ پروپیگنڈا ختم ہونا چاہیے. اس پلیٹ فارم سے عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اسپیشلی آپ یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ آپ لوگ کا فرنٹ پر آئیں اور پاکستان تحریک انقلاب کو جوائن کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم ملک میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں سب کرپٹ ہیں، سب چور ہیں، اور اپنے لیے نہیں اپنے ملک کے لیے نکلیں، اپنے پاکستان کے لیے نکلیں، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں. یہ ایک اچھا موقع ہے آپ لوگوں کے پاس، ایک اچھا پلیٹ فارم ہے آپ لوگوں کے پاس، اس سے فائدہ اٹھائیں.